بزم رسول میں تشریف فرما میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وعلى ابنہ الغوث الاعظم الجیلانی محی الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنار یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم۔ مشک گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا جناب سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں نذران درود و سلام پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حضرت حافظ و قاری محبوب رضا صاحب قبلہ کی دعوت پر حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مدرسے کی تربیت اور آپ حضرات کی محبت کو دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ کی یہ بستی چوہا نگلا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قابل بستی شاید ہی کہیں ہو۔ IAS ادھیکاری یہاں پر MBBS گویا کی پڑھی لکھی بستی ہے یہ، اور یہ جان کر کے بہت خوشی ہوئی کہ گلشن رضا میں آج 4 پھول کھلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ گلشن رضا میں 4 پھول کھلے، اور یہ 4 کی تعداد، 4 کا عدد بھی بڑا مبارک ہے۔ کیا بات ہے۔ لفظ اللہ میں 4 حروف، سبحان اللہ۔ لفظ محمد میں 4 حروف، کیا بات ہے۔ رسول میں 4 حروف، کعبہ میں 4 حروف، مدینہ میں 4 حروف، اللہ کے مقرب فرشتے 4، رسول کے یار 4، تو 4 کی نسبت بہت مبارک ہے۔ اور مجھے امید ہے پہلی مرتبہ 4 حافظ فارغ ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ 40 بھی فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ کہ ابتدا 4 سے ہے، کیا بات ہے۔ تو 40 کا عدد یہ عدد تکمیل ہے، اور انشاءاللہ 40 تک یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی محبتیں سلامت رہیں، اور
ابھی آپ نے مجھ سے پہلے بہت اچھے انداز میں نعت پاک سماعت کیا اقبال اعظم صاحب سے، اور قاری عارف صاحب کی نظامت۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے جو کچھ میرے تعلق سے کہا میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ میرا تو حال یہ ہے کہ میں اپنے دین کا، اپنے نبی کا چپراسی ہوں۔ دعا ہے کہ نبی قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، واہ اچھا اعلیٰ حضرت کا نام ایسا ہے کہ اگر سنی سن لے تو خون میں جوش آ جائے، واہ واہ واہ، سنی سن لے تو خون میں جوش آ جائے، اور دشمن نبی سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بیک وقت مولوی بھی تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، محقق بھی تھے، مدقق بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مؤلف بھی تھے، مرتب بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، نعت گو بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آج کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ انہی اعلیٰ حضرت کے خاندان کے چشم و چراغ نبیر اعلیٰ حضرت حضور منانی میاں مدہ ذلہ القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ حضرات آؤ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی وضاحت کرتے ہوئے پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا فی عطسم و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، انا فی عطسم و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا فی عطسم، یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، شدت پیاس سے بے قرار ہیں، شدت پیاس سے مضطرب ہیں، لیکن آقا ہم پانی کے پیاسے نہیں ہیں، پانی کے لیے بے قرار نہیں ہیں، پانی کے لیے مضطرب نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پیاسے ضرور ہیں لیکن پانی کے پیاسے نہیں، ہم تو آپ کے دیدار کے پیاسے ہیں، آپ کی شربت دید کے پیاسے ہیں، آپ کی زیارت کے پیاسے ہیں۔ اور پھر آقا ارشاد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا فی عطسم و سخا کا اتم، کہ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کامل ہے، آپ کی سخاوت اکمل ہے، آپ کی سخاوت مکمل ہے، آپ کی سخاوت اتم ہے، آپ کی سخاوت تمام ہے۔ آپ کی سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ کے دربار گوہر بار میں کوئی سائل آیا، اگر اس نے دنیا کا مطالبہ کیا تو میرے مصطفیٰ نے اس کے دنیا سے دامن بھر دیا، اگر عقبہ کا مطالبہ کیا تو آقا نے عقبہ عطا کیا۔ وہ دیکھو مسجد نبوی شریف ہے، آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک سائل آیا دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا بڑا غریب ہوں، مفلس ہوں، فاقہ کر رہا ہوں، بچے فاقے سے نڈھال ہیں، آقا دعا فرما دے کہ اللہ مجھے مالدار فرما دے۔ لیکن مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، تیرے حق میں تو غربت بہتر ہے، تیرے حق میں غریبی بہتر ہے، لیکن دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا تو فرما دیں۔ آقائی کائنات کے دستہائے ناز اٹھتے ہیں، جیسے ہی آپ کے لبہائے اقدس جنبش کھاتے ہیں، آپ کے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کا عالم یہ تھا کہ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے
گلے سے لگایا. بڑی شان سے جب دعائے محمد آقائی کائنات دعا فرماتے ہیں, اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا, اور آپ کی دعاؤں کا اثر یہ ہوا, اس سائل کا عالم یہ تھا کہ اس کے جانوروں میں, اس کی بکریوں میں, اس کے اونٹوں میں, اس کے گھوڑوں میں اتنی برکت ہوئی, اتنی برکت ہوئی کہ مدینے کی گلیاں بھر گئی, پہاڑ بھر گئے, وادیاں بھر گئی, گھاٹیاں بھر گئی. یہ میرے آقا کا عالم ہے, دنیا مانگا جا رہا ہے, دنیا عطا فرماتے ہیں. ایک اور سائل آیا, آقائی کائنات خود فرماتے ہیں, سلما شیتا یا ربیہ, اے ربیہ جو چاہو مانگو. ذرا انداز دیکھے, مصطفیٰ کا انداز دیکھے, جملے کی عمومیت دیکھے. ارشاد فرماتے ہیں سلما شیتا یا ربیہ, اے ربیہ جو چاہو مانگو. مطلب یہ ہے دنیا مانگنا چاہتا ہے دنیا مانگ لے, عقبہ مانگنا چاہتا ہے عقبہ مان لے, آخرت چاہتا ہے آخرت مانگ لے. آقائی کائنات کا دریائے رحمت جوش پر ہے. حضرت ربیہ ارشاد فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں. آقائی کائنات نے یہ نہیں فرمایا ربیہ تو مجھ سے جنت مانگتا ہے, مجھے کیا خبر ہے میری بیٹی جنت میں جائے گی یا نہ جائے گی, کیا مجھے اس کی بھی خبر نہیں. نہیں, میرے آقا نے یہ نہیں کہا, بلکہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک, اے ربیہ تم نے مجھ سے جنت کا مطالبہ کیا, میں نے جنت تو دے دی ہے, اور مانگنا ہے تو مانگ لے. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. اگر کوئی دنیا مانگتا ہے تو دنیا عطا فرماتے ہیں, کوئی عقبہ مانگتا ہے تو عقبہ عطا فرماتے ہیں. جبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے نبی کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ کے دربار میں کوئی سائل پہنچا تو پوری زندگی میں میرے آقا نے کسی سائل کو نہیں فرمایا, بلکہ آپ عطا فرماتے تھے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ کی بارگاہ میں 1,00,000 درہم آئے. غور سے سنیے گا, 1,00,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. آقائی کائنات نے حضرت بلال حبشی کو بلایا, ارشاد فرمایا بلال جب تک یہ درہم بٹ نہیں جائیں گے محمد اپنا قدم گھر میں نہیں رکھے گا. چنانچہ چٹائی پر درہم کو بکھیر دیا گیا. حضرت بلال آواز لگاتے ہیں جس کو مانگنا ہے مانگتے چلے جاؤ, دیا جائے گا. چنانچہ سائل آتے رہے, بلال بانٹتے رہے. صبح سے لے کے شام تک 1,00,000 درہم بٹ گئے. اب درہم بٹ چکے ہیں. ایک سائل آتا ہے آقائی کائنات کی بارگاہ میں, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیا جائے. درہم بڑھ چکے ہیں, بظاہر کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے, لیکن میرے آقا کی سخاوت دیکھو. ارشاد فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, میرے پاس بظاہر موجود نہیں, جا فلاں دکان سے جس چیز کی ضرورت ہے لے لے, محمد کا نام لکھوا دینا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب دامن رسالت سے لپٹ جاتے ہیں, یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ قرضہ لے کر کے دوسروں کو عطا فرمائیں. آقائی کائنات کا چہرے والضحا متغیر ہو گیا. آپ کو ان کی یہ بات ناپسند آئی. دوسرے صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا آپ تو دیتے جائیں, اس لیے کہ آپ تو بانٹنے والے ہیں, دینے والا تو پروردگار ہے. اتنا سنا تھا دریائے رحمت کو جوش آیا. ارشاد فرمایا تم نے سچ کہا ہے. میرے آقا کی عادت کریمہ پوری زندگی میں کسی سائل کے جواب میں نہیں کہا نہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت پکار اٹھے
ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات یہ میرے نبی کی سخاوت ہے، جبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں انا فی عطسم و سخا کا عتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم، آقائی کائنات کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سخا کا عتم، یا رسول اللہ آپ کی سخاوت کامل ہے، آپ کی سخاوت اکمل ہے، آپ کی سخاوت مکمل ہے۔ اور اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں گا، تین لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم، ایک ہوتا ہے جواد۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں کو کھلاتا ہو، اور کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی کا آدھا حصہ خدا کے راستے میں دے دے، آدھا حصہ اپنے بچوں کے لیے روک لے۔ لیکن جواد وہ ہوتا ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اور میرے آقا کریم بھی تھے، سخی بھی تھے، جواد بھی تھے، جبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت تاجدار اہل سنت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف الرحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اور بے ہنر وہ بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر وہ بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ میرے آقا کی سخاوت ہے۔ ذرا اب شعر کا اگلا جملہ سنو، آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق محبت تاجدار اہل سنت کیا پکارتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا فی عطسم و سخا کا عتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم۔ آقائی کائنات کے گیسووں کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ یا آپ کے گیسو، یا آپ کے زلف مبارک، یہ گیسو نہیں، یہ تو رحمتوں کے بادل ہیں۔ کس کہتے سبحان اللہ، رحمتوں کے رحمتوں کے بادل ہے۔ اے گیسوے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی راحت علی نعیمی، حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ نعیمی، حضرت قاری احمد علی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی نوشاد رضا منظری، حضرت قاری افسر علی صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے علماء کرام کا نورانی قافلہ بہت شان و شوکت کے ساتھ آ چکا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں، انا فی عطسم و سخا کا عتم، اے گیسوے پاک اے ابر کرم۔ نبی کے گیسووں کو اعلیٰ حضرت نے رحمتوں کے بادل سے تعبیر فرمایا۔ اور خدا کی قسم اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں جہاں سارے حضرتوں کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے احمد رضا کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایسے اشعار کہ اگر میں سمجھانا چاہوں تو مجمع نہ سمجھ پائے۔
آؤ دیکھو اعلیٰ حضرت کی پہنچ کہاں تھی. اگر آپ شعر سمجھ گئے تو آپ سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا. گیسوؤں کا تذکرہ آ گیا تو ایک شعر گیسو کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا سنو. ارشاد فرماتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, پھر آپ سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کیا ہوتی ہے. یاد گیسو ذکر حق ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر نبی کے گیسوؤں کو یاد کیا جائے تو یہ نبی کے گیسوؤں کا تذکرہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ذکر بنے گا. وہ کیسے؟ آپ میری طرف دیکھیں. میرے نبی کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے بال جب کاٹتے تو بیچ میں مانگ نکالتے, اور جب بیچ میں مانگ نکالتے بال چونکہ لمبے لمبے ہوتے زلف رکھتے تھے تو بال مڑ جاتے تھے کان کے قریب آ کر. جو لوگ اردو پڑھے لکھے ہیں وہ توجہ دیں. لام جو بنتا ہے سیدھا آ کر کے پھر مڑتا ہے. لام بنتا ہے پہلے سیدھا آ کر کے مڑتا ہے. اب ذرا دیکھیں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. مطلب کیا ہے کہ آقا کے زلفوں کو یاد کرو گے تو آقائی کائنات کے زلف عنبری کی شان یہ کہ ایک طرف سے موڑے تو ایک لام بنے. اس کانے کو دیکھیں دوسرا لام, دو لام زلفوں میں. فرماتے اب جب تم یاد کرو گے تو لفظ آہ نکلے گا. آہ میں دو حرف ہیں, ایک الف ایک ہا. اب آہ کے الف کو لو, نبی کے زلفوں کے دو لام لو اور آخر میں ملا دو تو اللہ بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا دیکھو, اب مزہ لو اعلیٰ حضرت کے شعر کا. فرماتے یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اور اگر میں گیسوؤں پر سناؤں نا تو آپ کو سمجھانا چاہوں تو نہیں سمجھ پائیں گے. اعلیٰ حضرت کے اشعار ہے نا. ہاں, گیسو وہ قد لام الف کر دو بلا منصرف. گیسو وہ قد لام الف کر دو بلا منصرف. لاکھوں تہے تیغلا تم پہ کروڑوں درود. اب منصرف سمجھاؤ, تیغ سمجھاؤ, یہ ہم نہیں سمجھا پاتے, یہ تو صرف کی بات ہے. ہاں, کبھی فرماتے ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے. ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے. حد اوسط نے کیا صغرا سے کبرا نور کا. اب سمجھاؤ صغرا کسے کہتے ہیں, کبرا کسے کہتے ہیں, حد اوسط. یہ علماء سمجھتے ہیں. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری تھی. پتہ چلا جہاں سب حضرتوں کی انتہا ہوتی ہے وہی احمد رضا کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مدرسہ اہل سنت گلشن رضا. سبحان اللہ سبحان. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسٹیج پر مفتی راحت علی نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. ایک عام اعتراض کیا جاتا اعلیٰ حضرت پر کہ یہ صاحب جب صدیق اکبر کا نام لینا ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں, فاروق اعظم کا نام لینا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم, عثمان غنی کا نام لینا ہوتا تو حضرت عثمان غنی, حضرت علی کا نام لینا ہوتا تو حضرت علی, اور جب احمد رضا کا نام لینا ہوتا تو اعلیٰ حضرت. ان کو حضرت کہا, صحابہ کو حضرت اور احمد رضا کو اعلیٰ حضرت. علماء نے بہت سارے جواب دیے کہ اعلیٰ یہ نسبتیں جو ہوتی ہے وہ معاصرے کے لیے ہوتی ہے, لیکن ہمارے استاد بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب نے جواب دیا تھا, اگر سمجھ میں آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی حضرت ہی کہا لیکن اعلیٰ ہم نے نہیں کہا.
احمد رضا کو آلہ تو رب نے کہا، آلہ رب نے کہا، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر مومن ہو۔ اعلیٰ حضرت مومن کامل ہیں، مومن کامل کو رب نے اعلیٰ کہا تو انہوں نے اعلیٰ کا ہم نے حضرت بڑھا دیا، تو تمہیں تکلیف کیا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ یادے گے سو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ بہرحال میری بات یہاں سے چلی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا فی اتسم و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رمجھم رمجھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی، ارے سب بولے دو بوند ادھر بھی، اگر دو بوند گر گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ دو بوند ادھر بھی، ارے سب بولے دو بوند ادھر بھی، دو بوند برسن ہارے رمجھم رمجھم، وہاں تو جھما جھم برسات ہو رہی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جیسا عاشق صرف دو بوند کیوں مانگ رہا ہے؟ دو ہی بوند کیوں؟ میں نے عالم تصور میں پوچھا حضور مانگنا تھا تو دریا مانگتے، مانگنا تھا تو جھما جھم برسات مانگتے، مانگنا تھا تو خوب بارش مانگتے، لیکن اس دریائے رحمت سے صرف دو بوند، اہل اسٹیج کی توجہ، آقا دو بوند کیوں؟ فرمایا تو نے بوند کو سمجھا نہیں، یہ تیرے دنیا کا بوند نہیں بلکہ اس دریائے رحمت کے بوندوں کا عالم یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا اب ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، سب بولے ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ہم بار بار ہمارا نبی کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نبی کو پیار آ جائے اور آقا ایک مرتبہ کہہ دے ہمارے غلام تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب بولو سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا، سب سے اعلیٰ و اولا، وہ نبی جو پیدا ہوا تو اس نے جو دنیا کے لیے امت کے لیے سب سے پہلا پیغام چھوڑا، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے قبول کریں۔ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے جو پہلا پیغام چھوڑا وہ سنیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آقائی کائنات کو لینے پہنچے، آقائی کائنات کو جیسی اپنی آغوش محبت میں ڈالا، فرماتی ہے کہ میری کمزوری دور ہونے لگی، لاغری دور ہونے لگی، اور میں دودھ پلانے کے لیے بے قرار ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں ایک گوشے میں بیٹھ گئی اور جیسے ہی آقائی کائنات کو دودھ پیش کیا، آقائی کائنات نے دائیں طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آقا دودھ پیتے رہے۔ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب تک بچے کو دونوں طرف سے دودھ نہ پلا لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے دائیں طرف کا دودھ پیش کیا، آقا پیتے رہے، لیکن جب بائیں طرف کا دودھ پیش کیا تو آقائی کائنات نے چہرہ پھیر لیا۔ دائیں طرف پلاتی دودھ تو دودھ پیتے، بائیں طرف کا دودھ پلاتی چہرے پر دہا پھیر لیتے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آقائی کائنات یہ بتانا چاہ رہے تھے اماں یہ دودھ میں صرف میرا حصہ نہیں،
میرا رضائی بھائی بھی ہے اور محمد دنیا میں بھائیوں کا حق دلانے آیا ہے، بھائی کا حق مارنے نہیں آیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف کا دودھ پیا، ایک طرف کا حصہ کس کے لیے چھوڑ دیا؟ بھائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ارے سب بولو۔ اچھا اب یہاں پر میرا ایک کوسچن، پڑھے لکھے لوگ خاص کر کے، آقائی کائنات حضرت حلیمہ کے رضائی بیٹے تھے اور حضرت حلیمہ کے سگے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا؟ اچھا سگے بیٹے کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ رضائی بیٹے کا؟ ارے سب بولو۔ سگے بیٹے کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ آقائی کائنات دائیں طرف کا دودھ پیتے ہیں، بائیں طرف کا دودھ عبداللہ کے لیے۔ عقل یہ چاہتی ہے، مائنڈ یہ چاہتا ہے کہ دائیں طرف کا حق عبداللہ کو ہو، اس لیے کہ حلیمہ کے سگے بیٹے تھے۔ بائیں طرف کا دودھ نبی پیتے، اس لیے کہ آپ رضائی بیٹے تھے، لیکن آقا نے دائیں طرف کا قبول کیا، بائیں طرف کا چھوڑا۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ مصلحت کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے، بائیں طرف دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے جدھر دودھ کم تھا اسے قبول کیا، زیادہ حصہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ اے نبی کے غلاموں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے نام کا نعرہ لگانے والوں، اے نبی کی مجلس سجانے والوں، اے نبی کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں، یاد رکھو میرے آقا نے بھائیوں کے لیے حصہ چھوڑا۔ لیکن آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو دیکھیں، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ جتنے جھگڑے ہوں گے بھائی سے ہوں گے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مقدمے ہوں گے تو بھائی پر ہوں گے، زمین دبائے گا تو بھائی کی زمین دبائے گا، مقدمے کرے گا تو بھائی پہ کرے گا۔ اور اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ذرا سی بات ہو جائے تو اپنے بھائی سے بولنا بند، شادی بیاہ میں بلانا بند۔ یہاں تک کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی اولاد سے کہتا دیکھ تاؤ کے ہاں نہیں جانا تجھے، چچاؤں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ اب نبی کی حدیث سنو، آقائی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سل من قطعتا، اے لوگو جو تم سے رشتہ کاٹتا ہے اس سے رشتہ جوڑا کرو۔ رشتہ، ارے سب بولو رشتہ۔ اور اگر دو مسلمان جن میں اختلاف رہا، جھگڑے رہے ہوں اور کوئی انہیں ملا دے، جب دو مسلمان آپس میں گلے ملتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے پروردگار دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن ہمارا تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ ارے بھائی بھائی سے کیا جھگڑا ہے یار؟ کیا جھگڑا؟ ایک ہی شکم میں رہے ہو، ایک ہی گود میں کھیلے ہو، ایک ہی آنگن میں بیٹھ کھیلے ہو، ایک ہی انگلیاں پکڑ کے جوان ہوئے ہو، ایک ہی گھر میں پڑھے ہو، ایک ہی گھر میں پلے ہو، اور بھائی بھائی کو ملانا چاہ رہا ہے تو وہ بھاگا پھر رہا۔ ایک بھائی کے گھر شادی ہے، وہ بھائیوں کو بٹھانا چاہ رہا ہے، مفتی راحت علی صاحب ملانا چاہ رہے ہیں، علامہ اسلم صاحب نکالا چاہ رہے ہیں، علامہ احسان صاحب ملانا چاہ رہے ہیں، وہ تو بھاگا پھر رہا، نا مجھے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے، مجھے بیٹھ۔ عجیب معاملہ ہو۔ نبی کہیں مل جا اور تو کہے نہیں ملوں گا۔ نبی کے فرمان کے مقابلے میں تو اپنا فرمان جاری کرے، نبی کی خواہش کے مقابلے میں تو اپنی خواہش ظاہر کرے، نبی کے مقابلے میں تو اپنا قول پیش کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہی نبی کا واسطہ دیا گیا، خدا کا واسطہ دیا گیا، ساری غلطیاں فراموش کر کے گلے مل جاتے۔ نبی فرماتے جا
میں نے وعدہ کیا تھا اگر مسلمان ملیں گے تو اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرمائے گا۔ لہذا اے مسلمانوں، سنبھالیں اپنے آپ کو، رشتے جوڑا کریں۔ اچھا، ہماری عورتوں کی بھی حالات اچھے نہیں ہیں۔ بہنوں میں جھگڑا ہوا، اب وہ اپنی اولاد کو کہتی ہے دیکھ میں نے اسے رشتہ ختم کر دیا، اب تجھے خالاؤں سے نہیں بات کرنی ہے، اپنے ماموں ماما نے کسی سے بات نہیں رکھنی ہے، یعنی خود بھی۔ اچھا، بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، اتنے ڈھیٹ کہ اگر کسی میں اختلاف ہو گیا، شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو فون پر کہہ دے گا دیکھ اگر فلاں کو بٹھائے گا تو میں نہیں آنے کا، یا تو مجھ سے رکھ یا اس سے رکھ۔ بھئی کیا جھگڑا ہے؟ بھائی کے کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہو سکتا ہے بھائی؟ سنو آقائی کائنات کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ اور ایک جگہ آیا ثلاثۃ لا یجدون ریح الجنہ، 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ بدبخت کون ہوں گے جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاطع الرحم، سب سے پہلا شخص وہ جو رشتہ کاٹتا ہے، رشتہ کاٹنے والا، بھائی سے جھگڑا کرانے والا، رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا کرنے والا، وہ بدبخت ہوگا جسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ اچھا، بعض لوگوں کو تو بڑا مزہ آتا ہے، وہ تو پل لگاتا رہتا ملنے نہ پائے، بھائی یہ بھیا ملنے نہ پائے، رشتہ دار سے نہ ملنے پائے، پڑوسی سے ملنے پائے۔ اچھا بولا ایسے ہوتے ہیں؟ بڑے آہستہ بول رہے ہو، کیا بات ہے کہ نہیں ایسے لوگ؟ لیکن کتنا بڑا مجرم ہے وہ شخص۔ حدیث پاک میں ایسے لوگوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے، میں مجمع میں کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میرے نبی نے تشبیہ دی ہے، میں اسے رکھوں، جو لڑاتے ہیں مسلمانوں کو، پل لگاتے رہتے ہیں، ملنے نہ پائے۔ فرمایا ایسا شخص جو ادھر ادھر چغلیاں کھاتا ہے، دوسروں کو لڑاتا ہے، وہ اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے پاس جاتی، کبھی اس بکرے کے پاس جاتی۔ یہ حدیث میں تعبیر کی گئی۔ اور انہیں مزارہ یاد رکھو، رشتے جوڑا کرو، رشتے توڑتے نہیں ہیں۔ آقائی کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا شخص کون ہوگا جسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی؟ فرمایا والعاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ پر ظلم کرنے والا، ماں باپ کو ٹھوکریں مارنے والا، ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کی سسکیاں لینے والا، ماں باپ کی آہیں لینے والا، وہ بدبخت ہوگا جسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ آج تو عجیب معاملہ ہوگی، آج تھوڑی سی دولت آ گئی، طاقت آ گئی، ثروت مل گئی، منصب مل گیا، سیاسی پکڑ ہو گئی، اب بڑھیا اماں سے کہتا ہے بڑھیا چپ جا، میری باتیں تو نہیں سمجھے گی۔ بیٹا ہو کر کے ماں کو ٹھوکریں مارتا ہے، ماں کوئی بات سمجھانا چاہتی بیٹے ایسا کر لے، بیٹے ایسا کر لے، بیٹا کہتا ہے بڑھیا چپ رہ، تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، ماں کی سمجھ میں تیری بات نہیں آ رہی ہے؟ بھول گیا نادان، جب تو پیدا ہوا تھا زبان تو تھی تیرے پاس لیکن بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ تو تھے پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تو تھے چل نہیں سکتا تھا، لیکن جب تو بول نہیں سکتا تھا تب ماں تیری باتیں سمجھتی تھی، جب تو بول نہیں سکتا تھا تب ماں تیری زبان سمجھتی تھی۔ میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے، میرے بیٹے کو دوا کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کو علاج کی ضرورت ہے۔ آج وہ کمزور ہو گئی ہے، آج ضعیفہ ہو گئی ہے، آج بیمار ہو گئی ہے، تو ٹھوکریں مار رہا ہے اور کہتا ہے بھول گیا یہی بوڑھی ماں تھی، تنہا ماں تھی، 6 بیٹے تھے، مزدوری کرتی تھی،
मेहनतें करती थी, मशक्कतें करती थी, किसी के फर्म में काम करती थी, किसी के खेत में काम करती थी, किसी के घर में बर्तन मांजती थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन 6 बेटे एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। बाप को खिलाने का नंबर आता है, बारियां लगती हैं, एक हफ्ता फलां बेटा खिलाएगा, एक हफ्ता फलां बेटा खिलाएगा। भूल गए तुम, यही तो वो माँ थी जो किसी के घर में मजदूरी करती थी, तकलीफ से घुटनों में दर्द इतना कि झुका ना जाए। 8-8 घंटे मेहनत करने वाली माँ, उसी माँ को जब किसी ने एक सेब उठा के दिया था, ले गरीबन तू भी खा ले, माँ ने खुद नहीं खाया, अपने आंचल में बांध लिया। मालिक ने कहा तू तो बहुत कमजोर है, खा ले। नहीं नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर ले जाऊंगी, फल देख करके खुश हो जाएंगे। माँ को जरूरत थी लेकिन माँ ने नहीं खाया, अपनी आंचल में बांध करके लाई, बच्चों को बिठाया, टुकड़े किए, एक एक टुकड़ा सब बच्चों को खिला दिया, खुद नहीं खाया। वही बेटा जवान हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, अब वो बाजार जाता है, मार्केट जाता है, शहर जाता है, थैला भर करके सेब लाता है, थैला भर कर फ्रूट लाता है, थैला भर के माल लाता है। लेकिन जब माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो छुपा के निकलता है कि कहीं माँ की नजर न पड़ जाए। भूल गया नादान, माँ छुपा छुपा करके तेरे लिए ला रही थी और तू माँ से छुपा के जा रहा है। और इतने नादान, माँ इंतजार कर रही है, मेरा बेटा भी नहीं आया, मेरा बेटा भी नहीं आया। 8 बज गए नहीं आया, 9 बज गए नहीं आया, 10 बज गए बेटा नहीं आया, 11 बज नहीं आया। माँ की नजर दरवाजे पर है, मेरा लाल नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। 11 बजे बेटा आता है, माँ को सलाम तक नहीं करता है, सीधे अपनी बीवी के कमरे में, सीधे अपने रूम में जाता है। माँ की आंखें डबडबा के रह जाती है, माँ की दसिस्कियां निकल जाती। हाय, मैंने तो अपने बेटे का इंतजार किया था। तू बैठ नहीं सकता थोड़ी देर? माँ के करीब बैठ नहीं सकते थोड़ी सी? बैठो माँ के करीब। खुदा की कसम, हदीस पाक में अल्फाज सुने, मफहूम सुने। आकाई कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बेटा माँ बाप के पास बैठ जाए और थोड़ी देर तक उसको हंसाने की कोशिश करे, दिल बहलाने की कोशिश करे और उसकी गुफ्तगू से माँ बाप हंस दे, तो आका फरमाते हैं उसकी ये बातें करना अफजलुम बिल जिहाद बिस्सैफ, वो तलवार लेकर के जिहाद करने से ज्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे पास कहाँ टाइम है? हम तो डॉक्टर साहब हो गए, हम तो इंजीनियर साहब हो गए, हम तो मुफ्ती साहब हो गए, हम तो हाफिज साहब हो गए, हम तो अल्लामा साहब हो गए, हम तो मुहक्किक साहब हो गए। अब माँ से क्या बातें करूं? माँ तो दुनिया की बातें करती है। जाहिर बात है, माँ है तो माँ मंतिक की बातें थोड़ी करेगी, फलसफा की बातें थोड़ी करेगी, कजिया थोड़ी समझाएगी, हद्दे औसत हद्दे असगर थोड़ी समझाएगी। माँ तो अपने जमाने की बातें करेगी। मुबाह बातें करें, तुम्हारी दुनियावी बातें करना खुदा की कसम वो अफजलु मिन जिहाद बिल सैफ, तलवार लेकर के जिहाद करने से भी अफजल है, अफजल। और सुने, आज तो आलम ये है कि माँ बाप भूखे। अच्छा, बाप का आलम ये है कि तनहा बाप था, मजदूरी करता था, मिल में काम करता था, कारखाने में काम करता था। लेकिन जैसे ही रमजान शुरू हुआ, रोजेदार है बाप, 8 घंटे की ड्यूटी करने वाला बाप, मिल मालिक से कहता है मालिक 2 घंटे की मोहलत मुझे और दे दो, मैं ओवर टाइम करना चाहता हूं। मालिक ने जुबान हाल से कहा था, लेकिन तेरे घुटनों में दर्द है, तेरे पांव में तकलीफ है, तुझसे चला नहीं जाता। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया था बाप। मालिक तुम्हें मालूम नहीं, ये रमजान शुरू हो गया है, ईद आने वाली है, थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों के कपड़े अच्छे बन जाएंगे,
میری بچوں کی خوشیاں بڑھ جائیں گی. لیکن آج وہی بیٹا جوان ہو گیا ہے، اگر باپ دوائی کے پیسے مانگتا ہے تو کہتا ہے پیسے نہیں ہے. ماں مانگتی ہے، کھانس رہی ہے، بیٹا تیار نہیں ہے. یاد رکھو، بات کو ہم نے دیکھا ہے، ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے، ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے. ماں باپ چاہ رہے میری خدمت میں رہے، لیکن بیٹا چادر لے کے کلیر جا رہا ہے، بریلی جا رہا ہے، اجمیر جا رہا ہے. یاد رکھو، اگر ماں باپ کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی اجازت کے بغیر تم کلیر جاؤ، بغداد جاؤ، مہرارہ جاؤ، اجمیر جاؤ، جہاں تک کہ اگر نفلی طور پر مدینہ جاؤ گے تب بھی قبول نہیں ہوگا. سب سے بڑی عبادت ماں باپ کی خدمت ہے. حق ہے، صحیح بات. لنگر تو لٹا دیں گے، ابا پہ خرچ نہیں کریں گے. میں لنگر کا مخالف نہیں ہوں. آقا سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ بہترین صدقہ فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو. سبحان اللہ. ماں باپ پہ جو تم خرچ کرو گے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. لہذا ماں باپ کی نافرمانی کا تصور مت کرنا. قرآن میں فرمایا گیا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ کو اف نہیں کہہ سکتے، نہ نہیں کر سکتے، بلا عذر شرعی ان کے کسی حکم کو ٹال نہیں سکتے. لہذا مسلمانوں یاد رکھو، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو آج جلسے میں اٹھو، جاؤ باپ کے قدم کو تھام لو، ماں کے پیروں کو پکڑ کے لپٹ جاؤ. اماں اس وقت تک پیر نہیں چھوڑوں گا جب تک تو معاف نہ کر دے گی. خدا کی قسم ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے. تمہارے ہاتھ ماں کے قدموں تک پہنچیں گے اور ماں کی دعائیں عرش اعظم تک پہنچیں گے. لہذا مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالیں. اور بڑی خوش نصیبی ہے، میں تو اس بستی پر رشک کرتا ہوں. ابھی مفتی راحت صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری بستی الحمدللہ ایسی بستی ہے کہ اس سے زیادہ پڑھے لکھے اور بستیوں میں نہیں ملتے. آئی ایس یہاں، ایم بی بی ایس یہاں، کس چیز کی کمی ہے؟ اور اللہ کا کرم مالدار بھی بہت ہے. اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے. اور آپ نے ایک مدرسہ گلشن رضا، یہ تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ مدرسہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو نیچے نہیں اٹھنا چاہیے. اور اس کے اٹھانے کا آسان طریقہ کہ آپ حضرات اپنی پیداوار میں سے زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، جب تم فصلیں کاٹ کے لاتے ہو اسی دن اس کا حق ادا کرو. 10 کلو میں سے 1 کلو یا 20 کلو میں 1 کلو غلہ کسی قسم کا ہو جو زمین میں پیدا ہو، وہ غریبوں کا حق ہے. وہ ہیلے شرعی کے بعد آپ مدرسے میں لگائیں، اور خدا کی قسم آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی اور مدرسے کی تعمیر ہوگی، مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہوگی، مدرسے میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوں گی. جب تک آپ کے مدرسے کے در و دیوار سے اللہ رسول کی آوازیں بلند ہوں گی، پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور بنانے والوں کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مدرسہ اہل سنت گلشن رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آج تو ابھی میں نے بتایا صرف 4 ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے ارادہ مصمم کر لیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ کے ادارے سے 40 بچے فارغ ہوں گے. اور جس دن آج 40 بچے فارغ ہوئے وہی عدد تکمیل ہے. انشاءاللہ آپ کا ادارہ مکمل ہوگا. اور خدا کی قسم دینی پہ خرچ کرنا یہ بہت کلیجے کی بات ہوتی ہے. آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ دیکھو شہر رسول ہے، آقائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. آقائی کائنات کے شہر میں ایک کڑیا نوجوان ہے، شادی کے ابھی چند سال ہوئے ہیں. نام عبد الرحمن فروخ ہے اور اپنی فوج کا کمانڈر ہے. اللہ اکبر. شادی کے ابھی چند مہینے گزرے تھے، اچانک اعلان ہوتا ہے اے لوگو چلو جہاد کے لیے. جہاد کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، فوجیں تیار ہوتی ہیں. حضرت عبد الرحمن فروخ بھی تیار
جاری کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے جب جس دن روانگی کا وقت ہوا، حضرت عبد الرحمن فروخ اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اپنی وفادار بیوی سے کہا، اے وفادار بیوی، اب میں جہاد میں جا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ میں حیات ظاہری میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، یہ 30,000 اشرفیاں ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اگر میں اگر زندہ رہ کے واپس آ گیا تو میں لے لوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو تم دینی کام میں خرچ کر لینا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن فروخ جیسے ہی اپنی بیوی کو آخری سلام کرتے ہیں، بیوی نے اپنے شوہر نامدار کا چہرہ دیکھا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، چند قطرے آنسوؤں کے ٹپکے اور آنچل میں آ کر کس پیوست ہو گئے۔ جیسے ہی شوہر نے اپنی بیوی کی آنکھیں ڈبڈباتی ہوئی دیکھی، مڑ گئے، عرض کرتے ہیں، اے میری رفیق حیات، کیا تیرا مجھے جہاد میں جانا پسند نہیں آ رہا ہے؟ نہیں نہیں میرے سرتاج، خدا کی قسم یہ آنسو غم کے آنسو نہیں، یہ تو خوشیوں کے آنسو ہیں، یہ تو محبت کے آنسو ہیں، اس لیے کہ آج میں اپنی قسمت پہ فخر کر رہی ہوں۔ خدا کی قسم آپ تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اگر آپ جا کر کے شہید ہو گئے تو میں شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، واپس آ گئے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی۔ حضرت عبد الرحمن فروخ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، فوج کے ساتھ چلتے ہیں، ایک قلعے پر حملہ آور ہوتے ہیں، قلعے کو گھیرا گیا اور حملہ کیا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے یہ سلسلہ جہاد اتنا لمبا ہوا کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ تقریباً 27 سال تک حضرت عبد الرحمن فروخ اپنے گھر سے دور رہے، گھر آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ 27 سال ادھر آپ کے گھر میں ایک بڑا خوبصورت بچہ پیدا ہوا، بڑا حسین بچہ پیدا ہوا، بڑا ذہین بچہ پیدا ہوا، بڑا مائنڈڈ بچہ پیدا ہوا۔ ماں کی آنکھیں کھل گئی، محبت سے پیشانی کو چومتی تھی۔ اب ماں تنہا ہے، بچے کی پرورش کر رہی ہے، بچہ بولنے کے لائق ہوتا ہے، اب اسے پڑھایا جا رہا ہے، دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دین مصطفیٰ سکھایا جا رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کا اسے درس دیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب اس بچے کی عمر تقریباً 21 سال یا 22 سال کی ہو گئی تو اللہ نے اس بچے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بچہ مسجد نبوی کا امام بنایا گیا، مسجد نبوی کا محدث بنایا گیا، اور اس کا نام ربیعۃ الرائے رکھا گیا۔ حضرت ربیعۃ الرائے کی علم کا عالم یہ تھا کہ جسے دیکھو سب مدینہ کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ربیعہ سے علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ربیعہ سے علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ربیعہ سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی حضرت ربیعۃ الرائے کے علمی مقام کو دیکھ کر کے آپ کو حیرت و استجاب ہوگا۔ سنو، یہی وہ ربیعہ ہیں کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت عبد الرحمن، آپ کے شاگردوں میں حضرت امام مالک جیسے لوگ تھے، حضرت سفیان ثوری جیسے لوگ تھے، حضرت ابن عیینہ جیسے لوگ حضرت ربیعۃ الرائے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر طرف ربیعہ کے علم کی دھوم مچی ہوئی ہے، جسے دیکھو ربیعہ کا نام لے رہا ہے، جسے دیکھو ربیعہ کی طرف دوڑ رہا ہے، جسے دیکھو ربیعہ سے علم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب تو میری 20 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب میں علم حاصل کیسے کروں، اب تو 30 سال کیا ہو گیا ہوں، میں علم حاصل کر ایسے کروں۔ نہیں، سنو حدیث رسول سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے لوگو علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ اے مسلمانوں، اے چوہا نگلا کے غیور مسلمانوں، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا یہ ادارہ گلشن رضا ہے، گلشن رضا، یہاں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور ٹائم نکال کر کے خود بھی پڑھنے آؤ۔ آج عجیب بات ہوتی ہے، جنازہ تیار ہے، باپ کا جنازہ ہے، بیٹا دور کھڑا ہے، جنازے میں شریک نہیں۔ کیوں جناب؟ جنازے کی دعا یاد نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا یاد کیا تم نے؟ جنازے کی نیت کا پتہ نہیں،
سارے مال پہ قبضہ تو کرے گا، جنازہ امام خالی پڑھائے گا، تو نہیں پڑھ سکتا۔ سوال ہے اپنے آپ کو تیار کریں، آپ ایک ماحول بنائیں اپنی بستی میں۔ اگر مسجد کا امام آپ کو پڑھانا چاہتا ہے، آپ اس کے قریب آئیے، مسائل پوچھئے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ فرض ہے، فرض طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ سنو، علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے، اور قیامت کے دن یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ صاحب مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے نا ہمارا کیا ہے، ہم تو جاہل ہیں، کہتے ہیں نا کہ اگر کسی حاجی نے کوئی غلط کام کر دیا تو اسے ٹوکے گا، ابے حاجی ہو کے جھوٹ بول رہا، حاجی ہو کے غیبت کر رہا۔ اچھا آپ نا، ہم تو عام آدمی ہیں۔ اچھا، شریعت کا قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، حاجی ہو، غیر حاجی ہو، وصول سب کے لیے ہوتا ہے، بچنا سب کو فرض ہے۔ جیسے حاجی کو جھوٹ سے بچنا فرض ہے، ایسے ہر مومن کو جھوٹ سے بچنا فرض ہے۔ صحیح بات۔ اور سنو، مردوں کو بھی علم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا مرد پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی۔ ارے سب بولو، عورتوں پر بھی۔ اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھو، ایک بیٹی آئی ہے، اللہ اس کو حفاظت رکھے۔ یہ بیٹی تو وہ بیٹی ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر یہ پردہ بن جائے گی، سبحان اللہ، سبحان جہنم سے بچانے کے لیے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، بیٹیوں کو تعلیم دیں، قرآن پڑھائیں، احادیث پڑھائیں، اتنا علم کہ ایمان و کفر میں تمیز کر سکیں، حلال و حرام میں تمیز کر سکیں۔ ہر مرد و عورت پر فرض ہے، وقت نکالیں، آپ خود بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، ممکن ہو تو اپنی بیویوں کو بھی پڑھائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں نہیں کہا گیا ہے کہ 8 سال کا ہے تو پڑھے گا اور ابا ہوگے تو نہیں پڑھ سکتا، نہیں، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت ربیعۃ الرائے، آپ کے علم کی دھوم مچی ہوئی تھی، چنانچہ جدھر دیکھو ربیہ کے تذکرے، جدھر دیکھو ربیہ کے تذکرے۔ 27 سال کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت عبد الرحمن فروخ کو چھٹی ملی، اب اجازت ملی کہ آپ گھر جا سکتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، 27 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے نا، پوری جوانی ختم ہو گئی۔ حضرت ربیعۃ الرائے کو جب چھٹی ملی تو آپ فوجی لباس میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، اب گھوڑا سرپٹ مدینے کی طرف دوڑ رہا ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں، میرے دل کے اندر ہزاروں تمنائیں، ہزاروں خیالات، ہزاروں آرزویں تھیں، اور بار بار خیال آ رہا تھا، نہ جانے محلے والے مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، نہ جانے میری بیوی مجھے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی۔ دل یہ کہتا تھا کہ کاش میرا گھوڑا اڑ پڑتا اور اڑتے ہوئے مدینے میں پہنچتا۔ لمبا سفر تھا، گھوڑا دوڑتا رہا، آپ کے خیالات چلتے رہے، گھوڑا دوڑتا رہا، آپ کے تصورات کا گھوڑا بھی چلتا رہا، چلتے رہے چلتے رہے۔ اچانک دیکھا مدینے کی وادیاں نظر آنے لگی، مدینے کی گھاٹیاں نظر آنے لگی، آنکھیں ڈب ڈبا گئی۔ یہی تو وہ شہر رسول تھا جہاں بچپن گزارا تھا، یہی تو وہ مدینہ تھا جہاں کی گلیوں میں میں نے چلنا سیکھا تھا، یہی تو وہ شہر رسول تھا جہاں پڑھنا سیکھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں، دل بار بار تھر آتا تھا، آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھی۔ جیسے ہی مدینے کے اندر بڑھا، میں نے
اپنی گلی کو دیکھا مدینہ کے حالات بدل چکے تھے 27 سال کے بعد. اب تو حالات یہ تھے کہ جو پہلے جوان تھے اب بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہے تھے, جو بچے تھے وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے. فرماتے ہیں مدینہ کی بلڈنگیں بدل گئی تھی, گھروں کے حالات بدل گئے تھے. میں بڑھتا رہا یہاں تک کہ جیسے اپنا دروازہ سامنے آیا گھوڑے کو باندھ دیا, اب آنکھیں ڈھبڈھبا رہی ہیں, حالات کا خیالات آتا ہے یہی وہ گلی تھی جہاں بچپن گزارا تھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گلی میں بہت سارے دروازے بدل چکے تھے, لیکن اگر کوئی دروازہ نہیں بدلا تھا تو میرا دروازہ تھا, آج بھی ٹوٹا ہوا دروازہ تھا. جیسے ہی فرماتے ہیں میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے ایک نوجوان نے دروازہ کھولا. دیکھا حضرت ربیعہ دروازہ کھولتے ہیں, جیسے ہی دروازہ کھولا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے تو یہی سوچا تھا کہ یہ میرا ہی گھر ہے, کس سے اجازت لینی ہے, کس سے پوچھنا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلا حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا, عبد الرحمن تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں, لیکن حضرت ربیعہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. ٹھہریے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر, خدا کی قدرت دیکھو, نہ باپ بیٹے کو پہچان رہا ہے نہ بیٹا باپ کو پہچان رہا ہے. حضرت ربیعہ نے کہا میں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. عبد الرحمن کہتے تو کون ہوتا ہے روکنے والا, یہ تو میرا گھر ہے, مجھے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ربیعہ نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے. عبد الرحمن نے کہا نہیں میرا گھر ہے. آواز بلند ہوئی, اتنے میں امام مالک دوڑے ہوئے آئے, آ کر کے دیکھا کوئی میرے استاد سے لڑ رہا ہے, کوئی میرے استاد سے جھگڑا کر رہا ہے. آ کر کے دیکھا ایک فوجی ہے جو فوجی وردی میں ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے, نیزہ ہے, ہاتھ میں نیزہ ہے, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, اور میرے استاد کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے. پہچان نہ سکے, کہنے لگے تم باہر کے لگتے ہو, شاید باہر کے آئے ہو, مسافر ہو, لیکن تمہیں معلوم نہیں جس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو یہ کسی عام کا گھر نہیں, یہ مسجد نبوی کے امام کا گھر ہے. یہ کسی عام کا گھر نہیں, یہ ایک عالم کا گھر ہے, ایک محدث کا گھر ہے, ایک مفکر کا گھر ہے, ایک مدقق کا گھر ہے, ایک محدث کا گھر ہے. آپ بلا اجازت کے نہیں جا سکتے, آپ باہر سے آئیے, چلیے مسافر خانے میں جگہ دلا دیتا ہوں, کمرہ دلا دوں گا, کھانا گھر سے پہنچا دوں گا. عبد الرحمن نے کہا پیچھے ہٹو, تم جانتے نہیں میں اس گھر کا مالک ہوں. اب باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے, نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے نہ بیٹا باپ کو پہچانتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں داخل ہوں گا, کوئی روک نہیں سکتا. ربیعہ کہتے ہیں میں داخل ہونے نہیں دوں گا, اس لیے کہ میرا گھر ہے, میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے. آواز بلند ہوئی, اتنے میں ربیعہ کی والدہ جو نماز پڑھ رہی تھی سلام پھیر کر کے دیکھا کوئی میرے بیٹے سے لڑ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن داخل ہونا چاہتے ہیں, ربیعہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے روکے کھڑے ہیں. جیسے ہی آپ کی بیوی عبد الرحمن کی اہلیہ نے دیکھا, جیسے ہی چہرہ دیکھا پہچان گئی, آواز دیتی ہیں بیٹا ربیعہ پیچھے ہٹ جا, یہ کوئی اور نہیں تیرے باپ آ گئے ہیں, یہ کوئی اور نہیں تیرے والد گرامی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی, علماء اہل سنت. جیسے ہی حضرت ربیعہ نے سنا یہ تو میرے باپ ہیں, آپ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. ابا حضور میں نے پہچانا نہیں, لا علمی میں مجھ سے گستاخی ہو گئی, حضور مجھے معاف فرما دے. اس لیے کہ قیامت میں اگر آقا نے پوچھ لیا ربیعہ تو دوسروں کو باپ کی فضیلتیں بتاتا تھا, باپ کے مقام کو بتاتا تھا, ماں کی شان بیان کرتا تھا, باپ کی حیثیت بیان کرتا تھا. تو نے اپنے باپ کے ساتھ گستاخی کی تھی. حضرت عبد الرحمن اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں, پیشانی کو بوسہ دیا, ارشاد فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں ہے. یہ کہہ کر کے حضرت عبد الرحمن فروخ گھر میں داخل ہوئے. ادھر حضرت ربیعۃ الرائے وہاں سے نکلے, آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے. تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بیوی سے گفتگو ہوئی, تھوڑی سی گفتگو چلی تھی, اچانک حضرت عبد الرحمن کو 30,000 اشرفیہ یاد آئی.
اسلام کے شہزادوں ذرا سوچو 1400 برس پہلے 30,000 اشرفیوں کی کیا حیثیت رہی ہوگی؟ یقیناً بہت اونچی رقم تھی۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا اے میری رفیق حیات، وہ 30,000 اشرفیاں جو میں دے کر کے گیا تھا کیا اس میں سے کچھ بچا ہے یا سب ختم ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے سرتاج آپ اشرفیوں کی فکر نہ کریں، میں نے اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ اشرفیوں کی بات کرتے ہیں، 27 سال کے بعد آپ گھر لوٹے ہیں، میرے پاس نہیں آنا تھا، آپ کو تو سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے، نماز تشکر ادا کرتے اور اس کے بعد واپس آتے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، جلدی سے غسل کیا، غسل سے فارغ ہوئے، وضو سے فارغ ہوئے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ تاریخ میں آتا ہے جب عبد الرحمن نماز سے فارغ ہوئے دیکھا درسگاہ لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے محققین حضرت ربیعۃ الرائے سے علم حدیث سیکھ رہے ہیں، کوئی سند لکھوا رہا ہے، کوئی متن لکھوا رہا ہے، کوئی اجازت لے رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ نماز سے فارغ ہوئے، آپ بھی درس میں شامل ہو گئے، وہیں بیٹھ گئے، اب وہ پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی میں نے اس سے اچھا قابل استاذ کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں میں اس بچے کی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، دل سے آواز آ رہی تھی وہ باپ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا بیٹا مسجد نبوی کا امام ہے، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی جس کا بیٹا محدث ہے، مسجد نبوی ہے۔ یقیناً اس کی قسمتوں پر وہ ناز کر رہے تھے۔ اتنے میں خیال آیا پوچھوں تو صحیح ہے کون؟ چنانچہ چونکہ جب ملاقات ہوئی تھی اس وقت تک تو آپ کے سر پہ صرف ٹوپی تھی، لیکن جب حدیث رسول پڑھا رہے تھے تو امامہ بدا ہوا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن پھر نہ پہچان سکے، ایک طالب علم سے پوچھے بیٹا یہ تیرا استاذ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عجیب بات ہو، تم مدینے میں نہیں رہتے کیا؟ کہا رہنے والا تو مدینے کا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، آپ تو میرے استاذ سے مدینہ تو کیا پورا عرب واقف ہے، آپ کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کہنے لگے آخر نام کیا ہے؟ کہا نام تو ربیہ ہے۔ اچھا تمہارے استاذ کا نام ربیہ ہے؟ ہاں میرے استاذ کا نام ربیہ ہے۔ اچھا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا لخت جگر ہے؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا بیٹا مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتا ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتا ہو۔ اس کی قسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب وہ نوجوان ہنس پڑا، کہنے لگا تم عجیب بات کرتے ہو، ابھی تو نام پوچھ رہے تھے، اب باپ کا نام پوچھنے لگے۔ ہاں بیٹا نام تو ہوگا۔ کہا باپ کا نام مت پوچھو، اگر نام پوچھنا ہے تو میرے استاد کی ماں کا نام پوچھو، اس لیے کہ کچھ پتا نہیں کہ میرے استاد کے باپ حیات ظاہری میں ہیں بھی کہ نہیں، اس لیے کہ آج تک میرے استاد نے اپنے باپ کی صورت نہیں دیکھی ہے، آج تک نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، آج تک ابھی انہوں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے، کچھ پتا نہیں۔ اگر یاد کرنا ہے تو اس ماں کو یاد کرو جس ماں نے فاقے کر کے بھی بچے کو عالم دین بنایا، مزدوری کر کے بھی اپنے بچے کو عالم دین بنایا۔ وہ کہتے رہے اتنے میں کہا بیٹا نام تو ہوگا۔ کہاں ان کے باپ کا نام عبد الرحمن فروخ ہے۔ جیسے ہی اپنا نام سنا آپ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں فوراً اڑ پڑوں اور جا کر کے اپنی بیوی کو مبارکباد پیش کروں کہ میری عدم موجودگی میں جس بیوی نے ایسے بچے کی تربیت کی ہو۔ چنانچہ آپ دوڑے ہوئے گئے، اپنی بیوی کو سلام کیا، کہنے لگے رفیق حیات تو نے تو حق ادا کر دیا، میرے بیٹے کو مسجد نبوی کا امام بنا دیا۔ آج میرے بیٹے کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، بڑے بڑے مرتبین ہیں، بڑے بڑے مؤلفین ہیں۔ میرے خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کی بیوی کا جواب سنو، آپ نے فرمایا میرے سرتاج اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو 30,000 اشرفیاں چاہیے یا ربیہ جیسا بیٹا چاہیے، یا ربیہ جیسا بیٹا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اے میری رفیق حیات سن، خدا کی قسم 30,000 کیا، اگر میرے پاس 30 لاکھ اشرفیاں ہوتی تو میں ربیہ کے قدموں پہ قربان کر دیتا، اس لیے کہ میرا بیٹا مسجد نبوی کا امام بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ
جو اپنے بچے کو عالم دین بناتے ہیں، حافظ دین بناتے، حافظ قرآن بناتے ہیں، اور اگر آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے یا آپ کا بیٹا اس لائق نہیں بن سکے تو اتنی ذمہ داری لے لیں، کسی غریب کے بیٹے کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو، خدا کی قسم اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اپنے بیٹے کو پڑھنے کا ثواب۔ بیٹے کی طرح پڑھاؤ، اس کے کھانے کا انتظام، کتابوں کا انتظام، رہائش کا انتظام، فراغت تک آپ خرچہ برداشت کر لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے صدقے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے جلسے کی کامیابی کی ایک وجہ، ابھی پتہ چلا ہمارے اسٹیج پر ایک آل رسول بھی بیٹھے، کیا نام ہے؟ اچھا راشد میاں، ماشاءاللہ سید راشد میاں ہمارے اسٹیج پر تشریف فرمائیں، یہ ہمارے جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ آل رسول ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق محبت نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اپنے بچے کو یہاں بھیجا، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے مدرسے کی تعمیر میں اپنی کمائی کا حصہ ڈالا۔ خدا کی قسم آپ نے جو پیسہ ادھر ادھر خرچ کیا وہ ضائع ہوگا، لیکن جو خرچہ مدرسے کی یا مسجد کی تعمیر میں خرچ ہوا، جب تک مدرسہ باقی ہوگا آپ کا پیسہ باقی ہوگا، نہیں بلکہ آپ کا پیسہ مدرسے کے باقا تک نہیں، قیامت تک اس کا صلہ ملتا رہے گا، اس کے آپ فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ لہذا اے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اور میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور یاد رکھو کبھی بھی اپنی اولاد کو بے نمازی مت ہونے دینا، بے نمازی مت ہونے دینا۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ سنو، برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمتیں برکتیں جو نازل ہوتی وہ فجر کے وقت، اور ہمارا نوجوان 8 بجے تک سو رہا، ابا بھی سو رہے ہیں، بیٹا بھی سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اگر کسی نے جگا دیا تو اماں پہلے بول پڑی گی، ارے چپ جا، رات جاگا ہے سونے دے۔ یاد رکھو یہ سونا، سونے دینے کی مہلت دینا یہ محبت نہیں ہے، اس بچے کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے کہ جب ایک نماز بلا عذر شرعی کی چھوٹتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اسے ایک روایت کے مطابق 90,000 برس تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔